الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب رسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 17ویں پارے کی تفسیر بیان کریں گے۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں کو بیان فرمایا، ایک سورہ انبیاء کو، دوسرا سورہ حج کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے کیا دیے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، تو آسمان و زمین کا نظام بچتا نہیں۔ اگر کسی ملک کے بھی دو وزیر اعظم ہوں تو ان میں بھی باہم اختلاف ہو جاتا ہے، اور جب باہم اختلاف ہوتا ہے تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک ملک کے، ایک ریاست کے اگر دو وزیر اعظم ہو جائیں، ایک ادارے کے اگر دو چلانے والے ہو جائیں تو وہ ادارہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کو اس طرح سمجھایا کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان دونوں میں باہم اختلاف ہوتا۔ اختلاف کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ ایک کہتا کہ بارش ہو، دوسرا کہتا کہ بارش نہیں ہو۔ ایک کہتا کہ آج صبح ہونی چاہیے، دوسرا کہتا آج صبح نہیں ہونی چاہیے، تو دونوں میں باہم اختلاف ہو جاتا۔ ایسے کائنات کے نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ اب جب دونوں میں اختلاف ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یا پھر یہ ہوگا کہ نظام کو درست رکھنے کے لیے جب دونوں میں اختلاف ہو جائے تو کسی ایک کو جھکنا پڑے گا، اور جو جھک جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جسے جھکنا پڑ جائے، جسے مجبور ہونا پڑ جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ خالق تو وہی ہے کہ جس پر کوئی غالب نہ ہو۔ خالق تو وہی ہے جو سب پر قادر ہو، اس پر کسی کی حکومت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آسمان و زمین کے نظام کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ جب قوم میلے میں گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں شرکت نہیں کی، تو بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور اس بڑے بت کے کندھے پر اپنا کلہاڑا رکھ دیا۔ تو جب قوم میلے سے واپس آئی اور اس نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حشر ہوا ہوا ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیونکہ شک انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ جو سب سے بڑا بت ہے نا، اس نے کیا ان کے ساتھ۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اپنے جواب سے ان کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ تو اتنے عاجز ہیں کہ بول بھی نہیں سکتے۔ جن کو تم پوچھتے ہو اول تو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، اور جو تم نے ایک بڑا بت بنایا تھا ان کے سامنے، مانتے تو تم سب کو خدا تھے، چھوٹا تو کوئی بھی تمہارے نزدیک نہیں تھا، تو ہونا یہ چاہیے تھا انہیں خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن چلو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، پھر ان میں تم نے ایک بڑا بت بنا کے رکھا تھا جو گویا کہ ان سب کا سردار ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ ان کی حفاظت کریں۔ یہ بڑا ہے اور اس نے حفاظت نہیں کی، اور یہ بت خدا ہیں تو انہیں کوئی اور تو توڑے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے اسی نے توڑ دیا ہو۔ اور چاہو تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے خدا پڑے ہوئے تمہارے، ان سے پوچھ لو۔ ان کو سمجھا دیا کہ ان کو پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو تمہیں بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا۔ ایک زبردست طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حق قبول کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں۔ دل میں حق کیسے اترے گا؟ حق جب سننا ہی نہیں ہے، حق کو ماننا ہی نہیں ہے، حق کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کرنی ہے، تو کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ایک کام یہ کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اور اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، تو ایک کام کرو، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تدابیر کی گئیں، آگ جلائی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن خالق آگ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جو لوگ اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آگ کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ آگ میں جو جلانے کی صفت ہے وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے،
اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، جب چاہا اس سے روک لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ دونوں فیصلہ فرما رہے تھے ایک زمین کے معاملے میں، کیسی زمین؟ جس کے اندر قوم کے ایک آدمی کی بکریاں گھس گئی تھی اور اسے تباہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ دو آدمی تھے، ایک کی زمین تھی اور ایک کی بکریاں تھیں۔ بکری والے کی بکریاں رات کے وقت میں ایک زمین کے اندر گھس گئیں اور اس کی ساری فصل کو تباہ کر دیا۔ یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ جس شخص کی بکریوں نے کھیت کو تباہ کیا تھا اس شخص کی بکریاں کھیت والے کو دلوا دیں، کیونکہ قاعدہ و قانون یہ ہے کہ دن کے وقت تو بکریوں کو چرنے کی اور گھومنے کی اجازت ہے۔ دن کے وقت زمین والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زمین کی حفاظت کرے اور بکریوں کو اندر داخل ہونے سے روکے، لیکن رات کے وقت بکری والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بکریوں کو باندھ کے رکھے۔ اب چونکہ رات کا وقت تھا اور رات کے وقت اس کی بکریاں اس کی زمین میں داخل ہو گئی تھیں اور زمین کو تباہ کر دیا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے اس کی بکریاں زمین والے کو دے دی تھیں۔ اب مقدمے کے دونوں فریقین جب وہاں سے نکل رہے تھے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے والد صاحب نے ہمارے لیے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، میرے ذہن میں اس سے زیادہ بہتر فیصلہ آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا اور ان کو بلایا کہ تم کیا فیصلہ کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ زمین والا اپنی زمین بکری والے کو دے دے اور بکری والا اپنی بکریاں زمین والے کو دے دے۔ زمین والا اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، اس کا دودھ استعمال کرتا رہے، اور زمین والا زمین پر کام کرتا رہے جب تک کہ اتنی ہی فصل نہ اگ جائے جتنی پہلے فصل موجود تھی۔ ایسے دونوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ جب زمین کی فصل اگ جائے گی تو زمین والے کو زمین واپس دے دی جائے گی اور بکری والوں کو اپنی بکریاں مل جائیں گی۔ اس فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی تھی کہ اس معاملے کی باریک فہم ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ فیصلہ دونوں کا حق تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ وہ قانون پر مبنی تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ وہ قانونی فیصلہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ وہ صلح پر مبنی تھا، اور قرآن نے بتا دیا وَالصُّلْحُ خیر کہ صلح ہی بہتر ہے۔ صلح کر لو، صلح کرنا بہتر ہے، کیونکہ صلح کے اندر اپنے بعض حق کو لیا جاتا ہے، بعض حق کو چھوڑا جاتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا، ان کو یہ بات فرمائی کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن قوم ان کی بات نہیں مانی، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں جب انہوں نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب 3 دنوں میں آ جائے گا، اور عذاب کے آثار دیکھتے ہوئے وہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم آئے ہوئے بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور مچھلی والے نبی جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چل دیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا اور وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، اور یہاں دوسری طرف قوم نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے فوراً انہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہم سے عذاب کا وعدہ سچا کیا تھا، ایسا نہ ہم پہ عذاب آ جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی آوزاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ 2 وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک موت کے وقت اور ایک عذاب کے وقت۔ موت کے وقت تب جب انسان دوسرے عالم کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے، جب دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں، اب توبہ قبول نہیں ہے، اب ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ دوسرا جب عذاب پہنچ جائے، بالکل جب اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل نازل ہونے والا ہو، عذاب سر پر آ چکا ہو، اب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ان کی قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ابھی تک عذاب آیا نہیں تھا، صرف عذاب کے آثار سامنے آئے تھے، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو تنبیہ فرمانے کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر آگے گئے تو کشتی ہلنا شروع ہو گئی، کشتی پانی میں ٹھہر نہیں رہی تھی۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا اگر کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے اور وہ کشتی میں سوار ہے تو کشتی اس طرح کا معاملہ کرتی تھی، تو اب وہاں قرعہ ڈالا گیا ہے کہ کون ان میں سے ایسا ہے کہ جس کو کشتی سے اتارا جائے۔ تو قرعہ نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو نیک آدمی،
یہ ایسا برا آدمی نہیں ہے، ہم اس کو کیوں اتاریں؟ دوبارہ قرآن نازل کی گئی، دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوبارہ قرآن نازل کی گئی، تیسری مرتبہ بھی جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، جب تیسری مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گیا، یہ معاملہ شاید میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے اتر گئے، اور جو ہی کشتی سے اترے مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ بعض روایت کے مطابق آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور بعض روایت کے مطابق آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں ذکر کیا، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، انہوں نے اندھیروں میں ہمیں پکارا، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، یا اللہ میں خطا کار ہوں، یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ یہاں اگر غور کیا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی نجات کے لیے تو کوئی دعا نہیں کی، اس میں تو صرف اور صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو عرض کیا، یہ فرمایا کہ یا اللہ آپ معبود ہیں، اور یا اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اور یہ فرمایا انی کنت من الظالمین کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی جائے اور انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھے، انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش کرے، وہاں خود ہی دعا چھپی ہوئی ہوتی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی اور انسان اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش کرے گا، وہاں خود وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ میں مجرم ہوں، آپ دینے والے ہیں، یا اللہ میں مجرم ہوں، آپ خالق ہیں، یا اللہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی بات کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو ہم نے تکلیف سے راحت عطا فرما دی، اور ان کو ہم نے تکلیف سے نجات عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ایک کنارے پر لا کر واپس باہر نکال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، سارے مؤمنین کو قیامت تک کے لیے نسخہ یقینیہ بتا دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم تمام مؤمنین کو راحت عطا فرمائیں گے۔ سارے مسلمانوں کو قیامت تک کا نسخہ یقینیہ بتا دیا کہ تمہیں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے نا، کہ تمہیں بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہیں بھی اس طرح نجات عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مَا مِن مَكْرُوبٍ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، کہ کوئی بھی تکلیف میں مبتلا شخص، کوئی بھی پریشان حال شخص اس دعا کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کس تقوی کے ساتھ، کس نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے لیے تم نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ کو یہ پہنچتا ہے۔ آپ کا جانور بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، لیکن آپ کی اخلاص نیت نہیں تھی، اللہ کے مردود ہے۔ اور اگر آپ کا جانور چھوٹا ہو تب بھی اللہ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اور آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے کیے تو اللہ کے یہاں قبول ہے۔ چھوٹا جانور اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے، بڑا جانور اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہا۔ اسی کے برخلاف بڑا جانور ہے، نہ اللہ کو خون پہنچا نہ اللہ کا گوشت پہنچا، لیکن آپ کی نیت خالص تھی۔ جب آپ کی نیت خالص تھی تو اللہ کو اس کا تقویٰ پہنچ گیا، اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچے گا، اللہ کو آپ کی نیک نیتی پہنچے گی، آپ کا جانور قبول ہو جائے گا۔ چھوٹا جانور ہو لیکن اس میں بھی دکھاوا ہو، چھوٹے جانور میں آدمی کیا دکھاوا کرے گا، لیکن انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، چھوٹے میں بھی اگر دکھاوا کرے، اپنی دینداری دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم ریا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ قربانی بھی قبول نہیں ہے۔ اصل چیز مدار تقوی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچے گا، اور یہ صرف قربانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نیتی کو، آپ کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور اعمال میں وزن اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اخلاص سے کیا ہوا یاد رکھیں، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے، تھوڑا عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اعمال ہوں، اخلاص نہ ہو، ریا ہو، تو وہ اللہ کے مقبول نہیں ہے۔ اور ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ریا کو شرک اصغر یوں کہا گیا ہے کہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا، لیکن آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، افلم یسیروا فی الارض، کہ یہ کافر زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا مشاہدہ کریں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ حق کو سمجھیں؟ او آذان یسمعون بہا، کہ ان کے پاس ایسے کان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے حق کو سمجھیں، حق کو سنیں؟ کہ ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے کہ حق کو سمجھ سکیں، اور ایسے کان نہیں ہے جس کے ذریعے حق کو سن سکیں؟ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق کا مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جائیں؟ آگے اللہ تعالیٰ یہ بات خود فرما رہے ہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، انہیں نظر آنے بڑے بڑے پہاڑ، انہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات تو نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو گئے، ان کے دل حق کا انکار کر رہے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں تو دکھا رہی ہیں حق، لیکن دل حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے۔ ایک جانور کی گندگی، ایک جانور کی مینگنی، یہ بات تو بتا سکتی ہے کہ یہاں سے فلاں جانور گزرا ہے۔ ریگستان میں موجود گھر اس بات پر دلالت تو کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا موجود ہے، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے سمندر، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ آج دنیا میں خدا کے منکر بھی موجود ہیں۔ پہلے صدیوں میں کسی کا دماغ گھوم جائے تو وہ خدا کا انکار کرتا تھا، کیونکہ خدا کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی چیز موجود ہے، اس کا بنانے والا موجود ہے۔ کوئی بھی چیز وجود میں آئے گی تو اس کا بنانے والا موجود ہوگا۔ تو اتنا بڑا کارخانہ قدرت یہ کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست مثال دے کے کافروں کو سمجھایا کہ جن کو تم پوچھ رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن خداؤں کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہو وہ سارے بھی جمع ہو جائیں نا تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اپنے تمام خداؤں کو جمع کر دو، ان سے بولو ایک مکھی بنا کر دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ولو اجتمعوا لہ، سارے بھی جمع ہو جائیں گے نا پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان کے سارے خدا جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی جو ان سے جو چیز لے کر اچک جاتی ہے، ایک مکھی جو چیز ان سے اچک کر لے جاتی ہے یہ اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کی فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، مسلمان تب تک کامیاب تھا جب تک مسلمانوں میں دو چیزیں تھیں، ایک مسلمان میدان جہاد میں تھا، دوسرا مسلمان کتاب اللہ کی تعلیم سے دور نہیں تھا۔ مسلمان کتاب اللہ کی تعلیم سے دور نہیں تھا، گھر گھر قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، گھر گھر قرآن کے ترجمے پڑھائے جاتے تھے، گھر گھر قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی۔ آج لوگوں کو صحیح قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اور قرآن کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔